ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیبلو اسکوبار، منشیات کے بادشاہ کی۔ کولمبیا کے خوبصورت پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1949 میں پیبلو اسکوبار کی پیدائش ہوئی۔ غربت میں پلے ہوئے اسکوبار کا بچپن سے ہی امیر بننے کا خواب تھا، لیکن اس نے یہ خواب پورا کرنے کے لیے جائز راستوں کا انتخاب نہیں کیا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی چوریوں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ 1970 کی دہائی میں منشیات کی سمگلنگ کا بازار اپنے عروج پر تھا۔ کولمبیا جنوبی امریکہ کا وہ ملک تھا جہاں سے کوکین کی بڑی مقدار امریکہ اور یورپ پہنچائی جاتی تھی۔ اسکوبار اس منافع بخش کاروبار میں کود پڑا۔ وہ منشیات کی سمگلنگ کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا تھا۔ پہاڑوں میں رن وے بنا کر جہازوں سے کوکین کی ترسیل کرتا تھا، زیر زمین راستے بناتا تھا اور سمندر میں تیز رفتار کشتیوں کا استعمال کرتا تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کو منظم کرنے کے لیے ایک مضبوط نیٹ ورک بھی بنایا تھا، جس میں پائلٹ، محافظ اور رشوت دینے کے لیے حکومتی افسران شامل تھے۔ اسکوبار انتہائی بے رحم اور ظالم بھی تھا۔ اپنے منشیات کے کاروبار کو چلانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے مخالفین کو خوفزدہ کرنے کے لیے قتل عام کروائے، بم دھماکے کیے اور پولیس افسران کو رشوت دینے میں بھی دریغ نہ کیا۔ اس کا یہ رویہ لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا کر گیا، لیکن اسکوبار نے اپنی منفی شہرت کو مثبت رنگ دینے کی کوشش بھی کی۔ اس نے غریب علاقوں میں اسکول، اسپتال اور فٹ بال کے میدان بنانے شروع کر دیے۔ وہ عام لوگوں میں پیسے بانٹتا تھا اور خود کو غریب کا مسیحا ظاہر کرتا تھا۔ اس کی اس سخاوت سے عام لوگوں میں اس کی تصویر ایک رحم دل شخص کی بن گئی، لیکن یہ سب کچھ اس کی منشیات کی تجارت کو چھپانے کے لیے ایک طریقہ تھا۔ حکومت اور پولیس اسکوبار کو پکڑنے کے لیے کئی سالوں سے کوشاں تھے، لیکن وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتا تھا۔ اسکوبار نے رشوت دے کر حکومتی افسران اور پولیس کو اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے میڈلن شہر کے قریب ایک مضبوط قلعہ بھی بنوایا تھا، جسے لے کیٹیڈرل کہا جاتا تھا۔ اس قلعے میں تمام جدید سہولیات موجود تھیں، جیسے سوئمنگ پول، ڈسکو اور فٹ بال کا میدان۔ اس قلعے میں رہتے ہوئے بھی اسکوبار اپنے منشیات کے کاروبار کو چلا رہا تھا اور پولیس اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ 1980 کی دہائی میں منشیات کی تجارت کے خلاف عالمی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ کی حکومت کولمبیا کی حکومت پر اسکوبار کو پکڑنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس کے علاوہ اسکوبار کی بے رحمیوں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف عوام میں بھی غصہ بڑھتا گیا۔ آخرکار 1989 میں اسکوبار نے ایک کولمبین صدر امیدوار کو قتل کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد حکومت اور عوام کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا اور اسکوبار کے خلاف ایک زبردست آپریشن شروع کر دیا گیا۔ حکومت نے اسکوبار کے قلعے لے کیٹیڈرل کا محاصرہ کر لیا، لیکن اسکوبار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس فرار کے بعد حکومت اور اسکوبار کے درمیان ایک خوفناک کھیل شروع ہو گیا۔ پولیس اسکوبار کی تلاش میں تھی اور اسکوبار اپنے گینگز کے ممبرز کی مدد سے چھپتا پھرتا تھا۔ اس دوران اسکوبار نے پولیس افسران اور عام لوگوں کو بھی قتل کروانا جاری رکھا، جس سے ملک میں خوف کا ماحول مزید بڑھ گیا۔ اسکوبار کی گرفتاری کے لیے حکومت اور عوام نے مل کر ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے لوس پیپس نامی ایک گروپ تشکیل دیا، جس میں اسکوبار کے سابق کاروباری ساتھی، متاثرہ خاندان اور پولیس شامل تھے۔ لوس پیپس نے اسکوبار کے منشیات کے کاروبار کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اور اسکوبار کے قریبی لوگوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسکوبار کے لیے اپنے آپ کو چھپانا اور اپنے کاروبار کو چلانا مشکل ہوتا گیا۔ آخرکار 1993 میں ایک طویل تعاقب کے بعد حکومتی فورسز کو اسکوبار کی ڈیلن شہر میں ایک محفوظ گھر میں چھپے ہونے کی اطلاع ملی۔ پولیس نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا اور اسکوبار کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فرار ہونے کی کوشش کے دوران اسکوبار کو پولیس کی گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسکوبار کی موت کے ساتھ ہی اس کی منشیات کی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ پیبلو اسکوبار کی کہانی ایک عبرتناک سبق ہے۔ پیبلو اسکوبار کی کہانی ایک عبرتناک سبق ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ منشیات کی تجارت جیسے غیر قانونی کاموں سے کتنا بھی دولت کما لیا جائے، آخر میں ندامت اور تباہی ہی ملتی ہے۔ اسکوبار کی زندگی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جرم چھپا نہیں رہتا اور قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسکوبار کی موت کے بعد بھی منشیات کی تجارت کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ اس جرم کے نتائج ہمیشہ منفی ہی ہوتے ہیں۔